بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما دیجئے، کن سے فرمائیے؟ کفار مکہ سے، کافروں سے۔ من یکلؤکم، تمہاری کون حفاظت کرے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ باللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، من الرحمن، رحمان سے۔ اے حبیب آپ فرمائیے، اے کفار مکہ، اگر تمہارے کفر اور شرک اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تم پر عذاب بھیجے تو کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ جواب یہی ہوگا کہ جب اللہ عذاب دے گا تو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ قل، اے حبیب آپ فرمائیے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، تمہیں دن اور رات میں رحمان سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ بل ہم، بلکہ وہ یعنی کفار مکہ، عن ذکر ربہم، اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی یاد سے، معرضون، منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، غافل ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے معبود ایسے ہیں؟ تمنعہم من دوننا، جو انہیں ہم سے بچا لیں، یعنی کفار مکہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کیا یہ بت اس قابل ہیں کہ انہیں ہمارے عذاب سے بچا لیں؟ تو کفار مکہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ بت عذاب سے نہیں بچا سکتے، یہ پتھر کے معبود ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے معبود ایسے ہیں؟ تمنعہم من دوننا، جو انہیں ہم سے بچا لیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی جانوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بت اپنی مدد نہیں کر سکتے، کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ لا یستطیعون، انہیں یہ طاقت نہیں ہے، نصر انفسہم، کہ اپنی ہی مدد کر سکیں۔ بت کافروں کی کیا مدد کریں گے، وہ بت خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی ان بتوں کی ہم سے کوئی دوستی ہے۔ یعنی کفار مکہ کو جب عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو ان کی ایک بات یہ بھی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں عذاب دینا چاہے گا تو یہ بت ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، بتوں کو کہتے تھے وہ، اور یہ بت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ایک جگہ فرمایا، ان سے کہا جاتا بھائی ان پتھر کے معبودوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بت اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، کیونکہ بت ہیں اللہ کے دشمن۔ اللہ کے قریب کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، رسول ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ انسان اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اللہ کے نبیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، سید الانبیاء کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو یہ نبی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ولی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ بت تو اللہ کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ تو ان کی اس بات کا رد کیا گیا اور فرمایا وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی ان کی ہم سے کوئی دوستی ہے۔ یصحبون صاحب، صاحب مانے دوست، یصحبون انہیں دوست نہیں بنایا گیا، ان سے کوئی دوستی نہیں کی گئی۔ اللہ نے بتوں سے کوئی دوستی نہیں کی، بت اللہ کے کوئی دوست نہیں ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کن کا دوست ہے؟ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں کہ یہ بت سفارشی ہیں یا بت اللہ کے قریب کر دیں گے یا بتوں کی محبت کام آئے گی یا بت اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو فرمایا
ولا ہم منا یصحبون، ان کی ہم سے کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی یاری نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے گناہ گاروں کی شفاعت بھی کریں گے، اور اللہ کے اذن سے ہی وہ جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ اللہ کے اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمتوں کو ظاہر فرمائے گا کہ اپنے دوستوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ، اور ایسے کئی واقعات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ اٹھانے دیا۔ بلکہ متعنا، ہم نے فائدہ اٹھانے دیا، ہؤلاء، ان کافروں کو، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی ان سے پہلے جو کافر تھے، ہم نے انہیں دنیا میں فائدے پہنچائے، صحت مند زندگی عطا کی، طاقت عطا کی، مال و دولت عطا کیا، عیش و عشرت، فراوانی، کوئی پریشانی نہیں۔ تو ہم نے ان کافروں کو، ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں فائدہ اٹھانے دیا۔ وہ یہ سمجھے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر، مال و دولت میں اللہ کی یاد سے غافل ہو کر، وہ یہ سمجھے کہ یہ مال و دولت، یہ عیش و عشرت سدا رہے گا۔ حالانکہ سدا تو نہیں رہنا تھا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ یہ سدا رہے گا اور ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے، متعنا ہؤلاء وآباءہم، ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ اٹھانے دیا، دنیا میں بہترین سواریاں دیں، بہترین لباس دیے، بہترین مکانات دیے، مال و دولت دیا، ڈھیر لگا دیے، انہیں فائدہ پہنچایا، حتیٰ، یہاں تک کہ طول علیہم العمر، ان پر زندگی طویل ہو گئی، یعنی ان کی زندگی اسی عیش و عشرت میں گزرتی چلی گئی۔ جب لمبی زندگی میں کوئی غم نہیں آیا، کوئی مصیبت نہیں آئی، اور یہ عیش و عشرت میں پڑے رہے، تو یہ سمجھے کہ یہ چیزیں کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ اسی عیش و عشرت میں رہیں گے۔ حتیٰ طول علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر زندگی طویل ہو گئی۔ لیکن جو ان سے پہلے کافر تھے، اگرچہ وہ 1000 سال سے زیادہ جیے، آخرکار ہلاک ہو گئے، ہمیشہ نہیں رہے۔ افلا یرون، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ انا نأتی الارض ننقص مانے کم کر دینا، گھٹا دینا، ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، من اطرافها، اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے۔ اس کی آسان مراد کیا ہے؟ اس کی آسان مراد یہ ہے کہ کیا کفار مکہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم روز بروز گزرتے وقت کے ساتھ اپنے نبی اور اپنے نبی کے پیروکاروں کو فتوحات عطا فرما رہے ہیں، ایک کے بعد ایک فتح انہیں نصیب ہو رہی ہے، اور کفار کے جو زمینی علاقے تھے وہ زمینی علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو بھی فتح فرما لیا، اور یہ ساری کی ساری زمین، خیبر کی زمین، دوسری جتنی بھی زمینیں تھیں مکے کے آس پاس کی ساری کافروں کی ملکیت سے نکال کر اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ماننے والوں کو فتوحات عطا کر رہے ہیں، اور ان کی زمین روز بروز ان پر گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور وہ زمین مسلمانوں کے قبضے میں آتی چلی جا رہی ہے؟ یہ اس کا آسان معنی ہے۔ افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی مسلمان کو فتوحات عطا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار رہے، فتوحات حاصل ہوتی رہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں۔ جب مسلمان آپس میں لڑے جھگڑے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹھا کہ آپ کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں گروہ در گروہ بنتے چلے گئے، کوئی خارجی، کوئی رافضی، کوئی فلاں، کوئی فلاں، یہ گروہ
پھر دوسرے دشمنوں سے لڑنے کے بجائے یہ آپس میں لڑنے لگے. جب یہ آپس میں لڑنے لگے تو اللہ نے دشمنوں کو ان پر غلبہ دے دیا. اور آج مسلمان اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود یہود و نصارہ ان پر حکمرانی کر رہے ہیں. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا ہوئے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. صرف ایک ہی طریقہ ہے اگر مسلمان غلبہ چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. قرآن میں فرمایا گیا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے. یہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو، سچے پکے مسلمان، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو. قرآن فرماتا ہے کیا کفار مکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ روز بروز ان کی زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے، مسلمان فتوحات حاصل کر رہے ہیں. افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب رہیں گے؟ ہرگز نہیں. اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا. آج بھی اگر مسلمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، غالب آ جائیں. آج کا دن بڑا اہم دن ہے، بڑا مبارک دن ہے کہ اللہ نے ہمیں ملک پاکستان کی نعمت عطا فرمائی. اب قرآن و حدیث کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہیں نعمت ملے تو سجدہ شکر ادا کرو. یا سجدہ شکر ادا کرنے کے بجائے دیکھ لیں ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی. اگر آپ رات کو باہر نکل جاتے تو آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں اور باجے اور کیا خرافات کے اندر وہ مبتلا تھے. کہاں ہمارے بزرگوں نے اس قدر قربانیاں دے کر، اپنے خون بہا کر، کتنی شہادتیں دے کر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا. وہ ان شہیدوں کی یاد منا رہے ہیں، باجے بجا کر، سیلنسر نکال کر، روڈوں پر گھوم کر، نعوذ باللہ من ذالک، رب کی نافرمانی کر کے. تو جو قوم نعمت ملنے پر رب کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ اس سے وہ نعمت لے لیتا ہے اور اپنا عذاب نازل کرتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن پڑھیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. بیت المقدس کے قریب ایک بستی، اریحہ بستی، یہ بنی اسرائیل کو دی گئی اور کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. جب تم اس بستی کے دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ شکر ادا کرنا. وَقُولُوا حِطَّةً، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اللہ نے تمہیں بغیر جہاد کے ہی فتح عطا فرما دی ہے، اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا کر دی ہے. جب اس دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. تو ظالموں نے بات کو بدل دیا، سجدے کی جگہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹا کہہ کے مارتے ہوئے اور زمین پر گھسٹتے ہوئے وہ دروازے سے داخل ہوئے. حتہ کی جگہ مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بالی میں دانا، گندم کی بالی میں دانا، ہنسی مذاق جو آج کا ماحول ہے، وہ اسی طرح ٹھٹے مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے. اسی وقت اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا، ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. طاعون کی بیماری پھیلی اور ایک ہی دن میں 70,000 بنی اسرائیل لقمہ اجل بن گئے. یہ قرآن ہے، قرآن بیان کرتا ہے. تو یہ قرآن ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ نعمت ملے تو ہنسی مذاق کے بجائے، شیطانی آوازوں کے بجائے، نافرمانی کے بجائے انسان سجدہ شکر ادا کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے. اللہ نعمت میں اضافہ فرما دے گا. اپنی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ لو، یہ فرماتے ہیں صوفیہ. اگر چاہتے ہو نعمت ضائع نہ ہو، نعمت تمہارے پاس رہے، تو اپنی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ لو، نعمت کہیں نہیں جائے گی. اور جہاں ناشکری کرو گے تو نعمت چھین لی جائے گی. اللہ فرماتا ہے افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب رہیں گے؟ جب کفار مکہ کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو مذاق اڑاتے، کہتے عذاب لے آئیے. قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ڈر سناتا ہوں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں ڈراؤں تو میں تمہیں عذابات سے ڈراتا ہوں. میرا کام ڈرانا ہے، عذاب لانا نہیں. میرا کام ہے ڈرا دینا. قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ڈر سناتا ہوں.
میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اگر نافرمانی پر قائم رہو گے اللہ کا عذاب آئے گا. کب آئے گا وہ تو اللہ جانتا ہے. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے، یعنی جو سننے کے باوجود سمجھے نہیں، مانے نہیں، بہرے کی مثل ہے. تو تم بھی بہرے کی مثل ہو. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے. اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب انہیں ڈرایا جائے. یعنی جو لوگ اللہ کے عذابات کو سننے کے باوجود سیدھی راہ پر نہیں آتے، وہ بہرے کی مثل ہے، وہ سننے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور ضرور اگر ان کافروں کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا چھو جائے. نفحہ ایک جھونکا، ہلکا سا جھونکا، نفحہ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور ضرور اگر انہیں چھو جائے، عذاب آئے نہیں، عذاب کا ایک جھونکا چھو جائے، چھو کے گزر جائے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور ضرور اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا ان کافروں کو چھو کر گزر جائے. لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری تباہی، ہم تو تباہ ہو گئے. انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. اگر اللہ ہلکا سا عذاب نازل کر دے تو کوئی اس کے ہلکے سے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا، سہنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، میزان عمل رکھے جائیں گے. میزان عمل قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے جب میزان عمل رکھا جائے گا اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، خردل رائی، حبہ دانہ، مثقال برابر. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اتینا بہا، ہم اسے بھی لے آئیں گے. یعنی اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا یا رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ اسے بھی لے آئے گا، اللہ اسے بھی لے آئے گا میزان عمل پر. نیکی اور گناہ میزان عمل پر تولے جائیں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے ہوگی ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. یہ میزان عمل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میزان عمل اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. یہ میزان عمل رکھا جائے گا عدل و انصاف ظاہر کرنے کے لیے، کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسے اعمال ویسی جزا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اب پچھلی امتوں کا، پچھلے انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کیا الفرقان، فیصلہ، وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرًا، اور نصیحت. یہ فیصلہ، یہ روشنی، یہ نصیحت کس کے لیے تھی؟ للمتقین، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور یہاں فرقان، دیا، ذکر سے مراد توریت. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہارون علیہ السلام کو. تو اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، فیصلہ، دیا، روشنی، ذکر، نصیحت عطا کی. یعنی توریت عطا کی. توریت میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ بھی تھا، اس میں ہدایت کا نور بھی تھا، روشنی بھی تھی اور نصیحت بھی تھی. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے تھی؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، پرہیزگار متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں.
یعنی جس کے دل کے اندر یہ بات سما گئی کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر کام کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ میرا سیٹ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو نوکری سے نکال دے گا، تو جب تک سیٹ دیکھ رہا ہے اسے یقین ہے کہ سیٹ دیکھ رہا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں کے اندر وہ میرے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے، تو یہ پھر سستی نہیں کرے گا، عمل میں غفلت نہیں کرے گا، یہ سوئے گا نہیں، یہ بالکل صحیح مزدوری کرے گا، پورا کام کرے گا۔ اسی طرح اگر انسان کے دل میں یہ بات بس جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر بن دیکھے یہ رب سے ڈرے، رب سے ڈرنے والا بن جائے، تو پھر یہ ہر گناہ سے دور ہو جائے گا، ہر گناہ سے دور۔ فرمایا متقی پرہیزگار وہ ہیں الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، مشفقون ڈرنے والے، قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں، قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ قیامت ہے ہی ایسا دن کہ اس سے ڈرا جائے، قیامت رکھی اس لیے گئی ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جو دنیا میں قیامت سے ڈرے گا اور قیامت کی تیاری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے خوف سے اسے امن عطا فرمائے گا۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، متقی وہ ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے خوف زدہ ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، اب اللہ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے قرآن، وَهَذَا، اور یہ ذکر مبارکن، بڑا بابرکت ذکر ہے، یعنی نصیحت ہے۔ اور کون نصیحت فرما رہا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا چاہنے والا کوئی نہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو نصیحت فرما رہا ہے، جو اپنے رب کی نصیحتوں پر عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے ایک شفیق والد اپنی اولاد کو کبھی بھی الٹا مشورہ نہیں دے سکتا، ہلاکت کا مشورہ نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالی باپ سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے، ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سیدھی راہ پر چلیں، اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اللہ نے یہ قرآن عطا کیا ہے، اس نے اپنی نصیحتیں عطا فرمائی ہیں، اپنا کلام عطا فرمایا ہے۔ انسان اس کلام کو پڑھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے کہنے پر چلے گا کامیاب ہو جائے گا، رب کے کہنے پر چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں، اللہ کی نصیحت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرما رہا ہے اس کی ہدایت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ فلاں مجھے اچھا مشورہ دے دے گا، اس کے کہنے پر میں چلوں، نہیں۔ اللہ آپ کو کیا مشورے دے رہا ہے، اللہ آپ کو کیا نصیحت فرما رہا ہے، اللہ آپ کو کیا فرما رہا ہے، آپ اس پر چلیں، پھر دیکھیں دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن میں ہر چیز ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن کے اندر دنیاوی ساری دولتیں بھی ہیں اور اخروی نعمتیں بھی ہیں، اگر انسان قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ ہر چیز ہے قرآن کے اندر، لیکن انسان قرآن سے وابستہ ہو جائے، قرآن کا نور سینے میں داخل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ کفار مکہ کو خطاب ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ افانتم لہ منکرون، تو اے کفار مکہ، اے کافرو، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس کے منکر بنتے ہو؟ تو جو قرآن کا انکار کرے وہ دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ کہ رب کی نصیحت کو چھوڑ کر، رب کے کلام کو چھوڑ کر، رب کی ہدایت کو چھوڑ کر، رب کے ارشادات کو چھوڑ کر جب وہ دنیاوی معاملات میں دنیا داروں کے پیچھے چلے گا، وہ دنیا دار خود بھی تباہ ہوں گے، اسے بھی تباہ کریں گے۔ اور جو رب کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، بے شک بے شک بے شک وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ لوگوں میں شامل فرمائے۔